السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسبغ الوضوء قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اچھی طرح وضو کرو۔ فی صفت الوضو، وضو کے بارے میں آقا علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حدیث کی روشنی میں وضو کی فضیلت و اہمیت بتاؤں گا، اس کے بعد عملی طور پر میں وضو کا سنت کے مطابق آپ کو کر بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا جس طرح حدیث میں اس کا طریقہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے وضو کی فضیلت کو، اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس بات کو مثال دے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے گھر کے سامنے سے اگر کوئی نہر گزر رہی ہو، اس میں 5 مرتبہ اس میں وہ نہائے، غسل کرے، کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں باقی رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جو انسان 5 مرتبہ ڈیلی ہر نماز سے پہلے وضو کرتا ہے، اس کے جسم کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے، جب منہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، اس کے ناخنوں کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، تاکہ ناخنوں کے نیچے اس طرح منہ دھونے کے بعد منہ کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، اس طرح پاؤں دھونے کے بعد پاؤں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر 6 خصلتیں ہوں گی، 6 عادتیں ہوں گی، جب وہ اس دنیا میں چلا جائے گا، ان میں سے ایک جیسے یہ بھی اگر وہ وضو کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا۔ اسی طرح اب ہم جاتے ہیں کہ اپنی اصل ویڈیو کی طرف وضو کس طرح کرنا ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس شخص کا وضو نہیں ہے، اور اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا وضو کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے وضو کرنا ہے، وضو کی ابتدا کرنی شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس میں بھی علماء کا، محدثین کا ایک موقف ہے کہ بعض علماء کا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے وضو شروع کرنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عمر مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لینے کے لیے بھیجا، فتوضا، وضو کے لیے پانی بھیجا۔ حضرت عثمان کے یہ غلام میں عمر مولا یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عثمان نے مجھے پانی بھیجا، پانی لینے کے لیے بھیجا وضو کے لیے، میں پانی کا وضو کے لیے گیا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح وضو کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب وضو کیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فغسل کفیہ ثلاثۃ مرات، اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ اس طرح دھویا، جس طرح ایک بعد اس طرح دھویا، اچھے طریقے سے اس کو ملا 3 دفعہ، یہاں تک یہ حضرت عثمان طریقہ بتا رہے ہیں۔ اس طرح مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ آقا علیہ السلام نے جس طرح حضرت عثمان کو یہ طریقہ بتایا تھا، پھر حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے مطابق کہتے ہیں کہ پھر فمضمض وتنشق وتنثر، پھر کیا کیا؟ کولی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو جھاڑا۔ کولی کی حدیث میں 2 طرح کے طریقے آتے ہیں۔ ایک طریقہ اس طرح کہ آپ نے ایک جلو پانی کا بھر لینا ہے، اس کو آدھا منہ کے اندر ڈال لینا ہے، آدھا ناک کے اندر، اور ناک کو اچھی طرح آپ نے صاف کر لینا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کرنا مشکل ہے، جس طرح مضمض وتنشق وتنثر کے الفاظ ہے کہ کولی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک میں جھاڑنا ہے، تو آپ اپنے دائیں چلو کے اندر منہ میں پانی ڈالیں گے، کولی کریں گے، پھر دوسری مرتبہ یہ شہاد والی انگلیوں سے اپنے دانتوں کو، منہ کی صفائی کریں گے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح چولہے کو ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے جھاڑنا ہے۔ وتنثر کے الفاظ ہے، یہ جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ اپنی ناکوں کے دائیں بائیں سے صفائی کرنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے جو حدیث کے اندر ملتا ہے۔ تو اپنے چہرے کو دھونا ہے، منہ کو دھونا ہے، وہ اس طرح کہ آپ نے اس طرح دونوں چولہوں کے اندر پانی بھرنا ہے اور اپنے چہرے کے اور چہرے کو اچھی طرح آپ نے اسے اچھی طرح ملنا ہے، اس کے اندر آپ کی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ
حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی یخلل اللحیۃ، جس کے چہرے پر سنتے رسول ہے داڑھی ہے تو وہ داڑھی کا خلا کرے. کس طرح خلا کرنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں، اس طرح اپنی انگلیوں اس کے اندر کرنا ہے کہ کوئی بال خشک نہ رہے، تر ہو جائے. یہ خلال کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی سنت کا طریقہ ہے. جب چہرے کو کرنا ہے، یہاں سے یہ پیشانی ہے، یہاں سے لے کر اور یہ یہاں تک نیچے تک، اس کان کی لو سے لے کر اس تک مکمل چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے. دھونے کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفعہ غسل یدہ الیمنی علی مرفقیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو، بازوں کو دھویا، مرفقیہ کونیوں تک. عربی میں ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے مکمل، یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو دھویا ثلاثۃ مرات. اس عمل کو حضرت عثمان کہتے ہیں 3 مرتبہ اس طرح اپنے پانی ڈال کر اس طرح کرنا ہے. کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح ملنا ہے. ملنے کے بعد یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے. کرنے کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثم یسری مثل ذالک، پھر آپ نے بائیں بازو کو بھی اسی طرح دھویا جس طرح اب دائیں بازو کو دھویا. 3 مرتبہ آپ نے اس کو مل کر دھونا ہے اچھے طریقے سے. پھر فمسح براسہ، پھر اپنے سر کا مسح کرنا ہے. ثم مسح، پھر اپنے سر کا مسح کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ واحدا، 1 مرتبہ اپنے سر کا مسح کرنا ہے. مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے اسی طرح ہاتھوں کو بھگو لینا ہے، گیلا کر لینا ہے. گیلا کرنے کے بعد اپنے شروع کرنا ہے کہ اقبال آقا علیہ السلام شروع کرتے تھے، اپنے ہونوں کو ادبارہ پیچھے تک لے کر جاتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رادہ ہما، دونوں کو لٹا دیتے، حتیٰ یہاں تک راجع الذی مکان بیدہ شروع، جہاں سے آپ نے اس کو شروع کیا تھا، جہاں آپ نے اس کو شروع کیا ہے یہاں سے آپ نے اس کو واپس لے کر آنا ہے. پھر دیکھ لیں 1 مرتبہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیاں سے ملانا ہے. پانی لگا کر یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے حتیٰ کہ آپ نے کہیں گدی تک لے کر جانا ہے. پھر آپ کے اپنے وہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو رودا مہا، دونوں کو واپس لٹانا ہے. تسنیہ کا صیغہ بولا ہے وہاں تک کہ یہاں آپ نے شروع کیا ہے. یہاں لینے کے بعد آپ کے سر کا مسح ہو جانا ہے. پھر آپ نے اس کے بعد کانوں کا مسح کرنا ہے. کانوں کا مسح آپ اسی ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے نہیں تو آپ دوبارہ ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادخل اصبعہ اصبعتین، اپنی دونوں شہادتی انگلیاں یہ اس طرح کانوں کے اندر سراخوں میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر جتنی بھی جگہ ہے اس طرح اس کو مکمل آپ نے اس کا مسح کرنا ہے. پھر ابہام ظاہرہ، اپنے 2 انگوٹھے ہیں جو آپ کے تھم سے، ان کے ساتھ آپ نے اپنے ظاہری حصے کا آپ نے اس کا مسح کرنا ہے. مسح کرنے کے بعد پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ثم رجلہ الیمنی، پھر آپ نے اپنا دایاں پاؤں الی الکعبین، ٹخنوں تک دھویا. کس طرح کہ اس طرح آپ نے اپنا دھویا. اس طرح یہ دھونے کے بعد آپ نے اس کو ثلاث مرات 3 مرتبہ کرنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے یخلل اصبعہ، انگلیوں کے اندر خلا کرنا. جس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلی، اس طرح آپ نے پاؤں کی انگلی کے اندر چھوٹی بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی اس کے ساتھ انگلیوں کا خلا کرنا ہے کہ اندر کی کوئی چیز خشک نہ رہ جائے. یہ عمل آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کرنا ہے. کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر مثل ذالک ثم یسری مثل ذالک، پھر بائیں پاؤں کے ساتھ بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے. اس طرح آپ نے اس عمل کو بھی 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے. کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوضأ، وضو کرتے دیکھا، نحو وضو ھذی، جس طرح میں نے وضو کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو وضو کر بتاتے ہیں. اس چیز کو بیان کرنے والے اس کے جو غلام ہیں حماد مولا، وہ میں نے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد میرے سامنے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ بوضوئہ ھذا نحو، اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا. اس طرح آقا علیہ السلام کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا. وضو کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی حدیثیں ملتی ہیں. حدیث کے اندر آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو آدمی وضو کرتے ہیں اسبغ الوضو، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں. دعا کون سی پڑھنی؟ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس کے درمیان بعض
علماء کہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی آپ نے دعا پڑھنی ہے، اس کے آپ نے گردن کا مسح ہے، کسی صحیح حسن سے میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی دعا ملتی ہو، صرف پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، آخر میں دعا ہے، اور اس کے درمیان کوشش کریں کہ پانی کم سے کم ضائع کریں، یہ بھی اس کے بھی قیامت کے دن ثواب ہوگا۔ اور درمیانے گفتگو، وضو کے درمیان کوئی گفتگو سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ ایسے کوئی الفاظ نہیں ملتے، اگر کوئی مجبوراً کوئی ضرورت پڑی تو بول بھی سکتا ہے، تو اس لحاظ سے کوشش کرے کہ اچھی طرح وضو کرے، جسم کا کوئی اعضاء بھی خشک نہ رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود تھے، ایک صحابی یا اس کے ایک پاؤں کے اوپر ایک ناہن کے برابر جگہ خشک تھی، تو آقا علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو ارجیا، وضو اپنا وضو دوبارہ کر، وضو دوبارہ کر آؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کی وضو کرتے ہوئے کوئی جگہ خشک رہے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کو جہنم میں جلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے وضو کر لینا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے شہادتین یعنی کہ جو دوسرا کلمہ جسے کہا جاتا ہے، آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جو انسان یہ پڑھتا ہے تو حدیث میں اندر فتح الابواب الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا اور پاک کرنے والوں میں بنا دے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، تو دعا کرتا ہے اللہ مجھے پاک کرنے والوں میں بتا دے، میں ہمیشہ ہی پاک رہوں، اور مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے، میں توبہ کرتا رہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ وہ قرآن کے اندر بھی بیان کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی بہت زیادہ پسند ہے جو سب سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ توبہ استغفار میں اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری دعا بھی ملتی ہے جو کہ اس کو مجلس کفارہ کی دعا کہا جاتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ حدیث کے میں دعائیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔